اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 144 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، تقلب بار بار اٹھنا، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو اے میرے محبوب۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا۔ یہ حکم رجب یا شعبان سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر تشریف فرما تھے۔ وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں۔ نماز باجماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑے ہوں گی، جیسا کہ بعض روایات میں یہی تفصیل مذکور بھی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا
دیکھ رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جسے تم پسند کرتے ہو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسجد حرام، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کے معنی ہے حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اسے بالکل ناک کی سیدھ میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ایسا کرنا ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہے، اسی لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں۔ قرآن کی روح سے ہم اس بات کے لیے ضرور مکلف ہیں کہ حتی الامکان صحیح سمت کعبہ کی تحقیق کریں، مگر اس بات پر مکلف نہیں ہے کہ ضرور بالکل ہی صحیح سمت معلوم کر لیں۔ جس سمت کے متعلق ہمیں امکانی تحقیق سے ظن غالب ہو جائے کہ یہ سمت کعبہ ہے، ادھر نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اور اگر کہیں آدمی کے لیے سمت قبلہ کی تحقیق مشکل ہو، یا وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ قبلے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکتا ہو، مثال کے طور پہ کشتی میں، تو جس طرف اسے قبلے کا گمان ہو یا جس طرف رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اسی طرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ دوران نماز میں صحیح سمت قبلہ معلوم ہو جائے یا صحیح سمت کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو نماز کی حالت میں ہی اس کی طرف پھر جانا چاہیے۔ قد نرا تقلب وجہک، قد للتحقیق، کیا کہتے ہیں مفسر کہ یہاں قد نرا میں جو قد ہے یہ تحقیق کے لیے ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مضارع پر جو قد آتا ہے وہ تقلیل کے لیے آتا ہے، کبھی کبھار تحقیق کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں جو قد ہے قد نرا میں، یہ تقلیل کے لیے نہیں ہے، تحقیق کے لیے ہے، تقلب کے قرینے سے۔ کیونکہ تقلب ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کرنے کو تقلب نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ بار بار آسمان کی طرف منہ کرنے کو تقلب کہا جاتا ہے۔ اس لیے قد یہاں تقلیل ایک مرتبہ کے لیے، کبھی کبھار کے لیے نہیں ہے، بلکہ قد یہاں پر تحقیق کے لیے ہے۔ قد نرا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، بلا شبہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد للتحقیق، یہاں جو قد نرا میں قد ہے یہ تحقیق کے لیے ہے۔ تقلب تصرف لغوی معنی اس کا بیان کر رہے ہیں کہ تقلب کے معنی تصرف ہے، تقلب کے معنی تصرف ہے، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ تقلب ای تقلب وجہک، تمہارے منہ کا بار بار اٹھنا، فی السماء، آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ
بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی، اور اس چیز کو اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہا ہے کیوں اٹھتی تھی۔ تو مصنف مفسر کہتے ہیں متطلعا الی الوحی، وحی کے انتظار میں۔ کون سی وحی کے انتظار میں؟ تحویل قبلہ، کعبہ کے قبلہ کے امر کے انتظار میں، اس انتظار میں کہ وہ حکم آئے جس حکم سے کعبہ مستقل طور پر قبلہ قرار دیا جائے۔ متطلعا الی الوحی، وحی کے انتظار میں، ومتشوقا للامر باستقبال القبلہ، اور استقبال قبلہ کے امر کے شوق میں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف، آپ کی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی، اس شوق میں کہ وہ امر آئے جس امر کے ذریعے سے کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ، اور کعبہ کے قبلہ ہونے کو، کعبہ کے قبلہ بنائے جانے کو، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو اللہ کے رسول محبوب رکھتے تھے۔ آپ کو محبوب تھا، آپ کی چاہت تھی، آپ کو پسند تھا کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ آپ کی پسند تھی، آپ کی چاہت تھی۔ اسی چاہت میں آپ کی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ وہ حکم آئے جس حکم کی بدولت ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہیں۔ یہ چاہت آپ کی کیوں تھی، آپ کیوں پسند کرتے تھے؟ اس کی دو وجہ یہاں پر مصنف بیان کر رہے ہیں۔ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ ابراہیم، اس وجہ سے کہ کعبہ حضور اکرم کے جد اعلیٰ ابراہیم کا قبلہ تھا، ابراہیم کا قبلہ تھا، ابراہیم کی علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ اس وجہ سے آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کعبہ قبلہ بن جائے، اور اس وجہ سے بھی کعبہ کے قبلہ ہونے کی آپ چاہت رکھتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہونے کی صورت میں، کعبہ کے قبلہ ہونے کی صورت میں یہ اہل عرب کو اسلام کی طرف زیادہ کھینچنے والا ہوگا، کیونکہ اہل عرب کے دلوں میں کعبہ کی عظمت و محبت قدیم زمانے سے تھی۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ابراہیم کا قبلہ ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ اسلام کی طرف عرب کو، عام اہل عرب کو اسلام کی طرف زیادہ کھینچنے والا ہے۔ اس وجہ سے بھی زیادہ بلانے والا، زیادہ کھینچنے والا ہے عام اہل عرب کو اسلام کی طرف۔ اس وجہ سے بھی آپ کی چاہت تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آ جائے، کعبہ قبلہ ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نُحَوِّلَنَّ، تولی تحویل، پھیرنا، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں، اے نحولنک، تمہیں پھیرے دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف، اسی قبلے کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو، ترضاہا تحبہا، جس قبلے کو تم پسند کرتے ہو، یعنی کعبہ جس کو تم پسند کرتے ہو، اب ہم تمہیں اسی کی طرف پھیرے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، تو مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اے استقبل فی الصلاۃ، نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کرو۔ شطر نحو لغوی معنی بیان کر رہے ہیں۔ شطر کے معنی
طرف بھی ہے، شطر کے معنی نصف کے بھی ہے، جز کے بھی ہے۔ یہاں پر شطر طرف کے معنی میں ہے۔ لوگ مسجد حرام کی طرف مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ الکعبہ یعنی کعبہ کی طرف رخ پھیر دو۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اب جہاں کہیں تم ہو، حیث ما کنتم، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ کہتے ہیں وحیث ما کنتم، کہتے ہیں یہ خطاب امت سے ہے۔ حیث ما کنتم، جہاں کہیں تم ہو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم، تو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یعنی فولوا وجوہکم فی الصلاۃ، نماز میں اسی کی طرف رخ کیا کرو، بلفظ دیگر اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، لیعلمون، خوب جانتے ہیں۔ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، کون ہے یہ؟ یہود اور نصارہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، لیعلمون، خوب جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم، یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے، من ربہم، الحق، اور برحق ہے۔ کہتے ہیں ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون، جن لوگوں کو کتاب، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، خوب جانتے ہیں کہ یہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم، من ربہم، ان کے رب ہی کی طرف سے، الحق، برحق ہے، الحق الثابت، یعنی ان کی رب کی طرف سے ہے۔ یہ ایک ذرا سا مختلف تفسیر ہوئی۔ تو اہل کتاب کے علماء اچھی طرح جانتے تھے، نزول کے وقت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم جو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، برحق ہے۔ اس بات کو خوب جانتے تھے۔ کیسے جانتے تھے؟ اس کو مفسر بیان کر رہے ہیں، لما فی کتبہم، اس لیے کہ ان اہل کتاب کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تحریر شدہ تھی، یہ صفت بیان ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف پھریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف پھریں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہتے ہیں اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، یعنی اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہود کے علماء جو کچھ کر رہے ہیں، اور صاحبان کتاب، اہل کتاب کے علماء جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ معنی اس وقت ہوگا جب کہ یعملون کی قرأت ہو، ایک قرأت تو یعملون کی ہے اور ایک قرأت تعملون کی ہے۔ اگر تعملون کی ہے تو مخاطب اہل ایمان ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تا کے ساتھ بھی قرأت ہے، تا کے ساتھ ہے تو مخاطب اہل ایمان ہے، اس کی طرف ایھا المومنون سے اشارہ کر رہے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے کاموں سے اللہ
بے خبر نہیں ہے تمہارے کام، یعنی تم جو اللہ کے اس حکم کو بجا لا رہے ہو، اس حکم کو بجا لا رہے ہو کہ حکم اس کا ہوا کہ کعبہ کی طرف منہ پھیرو اور تم نے پھیر دیا، تو اس حکم کو بجا لا رہے ہو اور دوسرے احکام کو بھی بجا لا رہے ہو، تو یہ سب اللہ کی نظر میں ہے، اور اللہ تمہارے کسی بھی عمل سے، تمہاری کسی بھی تعمیل حکم سے بے خبر نہیں ہے۔ بالیا، اور ایک قرأت یا کے ساتھ بھی ہے، یعنی تعملون کی جگہ یعملون، یعنی اگر یعملون ہے تو مخاطب یہود ہیں، ٹھیک ہے مخاطب یہود ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے رخ اصل میں علماء یہود کی طرف ہے، کیونکہ انہیں صحیح معنی میں خبر تھی، عوام تو کل انعام ہیں۔ کہتے ہیں یا کے ساتھ اگر ہے تو یا کے ساتھ ہے تو یہاں مراد ہیں یہود، یعنی یہود کے کرتوت سے، جو کچھ یہود کر رہے ہیں اس سے اللہ بے خبر نہیں ہیں۔ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ وہ جو کر رہے ہیں اس میں سے ایک نمایاں کام یہ ہے کہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ، الذین اوتوا الکتاب بکل آیہ، تم ان اہل کتاب کے پاس عطیت، تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں، ما تبعوا قبلتک، ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، وما بعضہم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قبلے کے متعلق جو حجت و بحث یہ لوگ کرتے ہیں اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تعصب اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہے، اور کسی دلیل سے بھی اس قبلے کو چھوڑ نہیں سکتے جسے یہ اپنی گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پر پکڑے ہوئے ہیں، اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کر لو، کیونکہ ان کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہوں، اور اسے اختیار کر لینے سے قبلہ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے، دوسروں کا جھگڑا بدستور باقی رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو اور ان سے لین دین کے
اصول پر مصالحت کیا کرو۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اس پر سختی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنے منصب پر ظلم کرو گے اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو دنیا کا امام بنا کر ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ وَلَئِن لام قسم، یہ لام قسم ہے۔ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیہ، تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، بِكُلِّ آیہ، خواہ کوئی نشانی لے آؤ اپنی سچائی پر، فی امر القبلہ، قبلہ کے معاملے میں کہ آپ کا نماز کی طرف، کعبے کی طرف رخ کرنا اللہ کے حکم سے ہے، اس بات پر اے محبوب آپ خواہ کوئی دلیل ان کے پاس لے آؤ، ما تبعوا قبلتک، اے لا یتبعون، یہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، بغض و عناد اور تعصب و ہٹ دھرمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اور کسی بھی صورت میں یہ اپنے قبلہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اب تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو۔ قُطِعَ لِطَمْعِهِ، اس عبارت کے ذریعے سے لَإِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیہ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اس اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان سے حضور کو جو توقع تھی کہ یہ یہود اسلام قبول کر لیں گے، اس توقع کو ختم کیا گیا۔ ان سے لمبی چوڑی توقع نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ توقع ان لوگوں سے رکھ سکتے ہو جو سچائی کا علم نہیں رکھتے ہیں، سچائی کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور علم نہ رکھنے کی وجہ سے وہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تو توقع اور امید رکھی جا سکتی ہے، مگر جن کو سچائی کا علم ہے پھر بھی جھگڑ رہے ہیں تعصب و ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ایسے لوگوں سے امید نہیں رکھی جا سکتی ہے کہ وہ دلائل کے ذریعے سے حق کو مان لیں گے۔ قُطِعَ لِطَمْعِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توقع کو ختم کیا گیا۔ محشی کہتے ہیں یہ توضیح کے طور پر ہے، یعنی مصنف و مفسر کا قول قُطِعَ لِطَمْعِهِ، اس کا مرجع یہ راجح ہے تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور مصنف کا قول وَتَمْعِهِمْ راجح ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تو یہ لف و نشر مرتب ہے، اور ان کے توقع کو بھی ختم کیا گیا۔ یہودیوں اہل کتاب کی بھی اس امید کو کہ ہم شور شراپا، ہلہ ہنگامہ، چیخ و پکار کریں گے تو ہمارے چیخ و پکار کے دباؤ میں آ کر کے مسلمان پھر سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیں گے، ان کے توقع کو بھی یہ کہہ کر کے ختم کر دیا گیا کہ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تمہارے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان کی توقع کو بھی ختم کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف عود کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان کا بھی ایک فریق دوسرے فریق کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہود نصارہ کے قبلے کی، وبالعکس، اور نصارہ یہود کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، ان کے خواہشات کی اگر آپ نے
پیروی کی لئن اتبعت اہواءہم، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی طرف، جس کی طرف یہ لوگ یہود اہل کتاب آپ کو بلا رہے ہیں، ان کے خواہشات کی پیروی کی، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، کہتے الوحی، علم سے مراد یہاں وحی ہے، آپ کے پاس وحی آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر در حقیقت خطاب آپ کے ماننے والوں سے ہے، ایسا صاحب مدارک نے کہا ہے۔ انک اذن یعنی اگر علی سبیل الفرض، آپ نے اے محبوب اگر آپ نے ایسا کیا، علی سبیل الفرض ایسا کیا یعنی ان کے خواہشات کی پیروی کی، لمن الظالمین، تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو، یعرفونہ، وہ اس مقام کو، ہا کی ضمیر مقام کی طرف، اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے، ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ عرب کا محاورہ ہے، جس چیز کو آدمی قطعی یقینی طور پر جانتا ہو، اس کے متعلق اسے کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو، اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسا پہچانتا ہے جیسا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یعنی جس طرح اسے اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بلا شبہ یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے برعکس بیت المقدس کو ان کے 1300 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا، انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا۔ اس تاریخی واقعہ میں ان کے لیے ذرہ برابر کسی شبہ کی گنجائش نہ تھی۔ یہ تقریر تو اس طور پر ہوئی کہ یعرفونہ میں ہا کی ضمیر اس مقام کی طرف جسے قبلہ بنایا گیا، یعنی مسجد حرام کی طرف یہ ضمیر پلٹے تو یہ تقریر ہوگی، اور اگر مسجد حرام کے بجائے یہ ضمیر اگر پلٹے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں اس بات کی تصریح ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے تو معنی یہ ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یقینی طور پر یہود و نصارہ کے علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور اس کی کچھ شہادتیں بھی موجود ہیں۔ مگر یہ ضمیر چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے یا مسجد حرام کی طرف پلٹے، دونوں کا انجام وہی ہے۔ کیوں؟ مسجد حرام کی مرکزیت کا علم، مرکزیت کا علم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم، یقینی علم، دونوں کا ثمرہ اور نتیجہ ایک ہی ہے، کہ مسجد حرام کی مرکزیت اور اس کا قبلہ ہونا برحق ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، تو جو وہ فرما رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کے کہ مسجد حرام اب سے مرکز ہے، یہ برحق ہے،
اس لیے اس ضمیر کا مرجع چاہے مسجد حرام ہو یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس ضمیر کا مرجع، اس سے نتیجے پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ اے محمدن، ہا کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مصنف پلٹا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو پہچانتے ہیں، ایسا ہی جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ان کی کتابوں میں موجود تھی، مذکور تھی، اور اس کا وہ علم رکھتے تھے یہود اور نصارہ کے علماء اور مشائخ۔ اس لیے یعرفونہ، یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ قال ابن سلام، عبداللہ ابن سلام نے کہا، عبداللہ ابن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر نے ایک روایت میں ہے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس کے جواب میں عبداللہ ابن سلام نے کہا لقد عرفتہ حین رأیتہ، یقیناً یوں ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کو پہچان گیا کہ آپ نبی برحق ہے، ایسے ہی جیسے کہ میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں۔ ومعرفتی لمحمد اشد، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا میرے لیے اپنے بیٹوں کی معرفت سے زیادہ واضح تھی۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان اہل کتاب کا ایک فریق، اور وہ علماء ہیں، ان اہل کتاب کا ایک فریق کا حال یہ ہے کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو ان کی کتابوں میں ہے، جس کا یہ علم رکھتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ وہ اس کا علم رکھتے ہیں، دیدہ اور دانستہ طور پر چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ قطعی ایک امر حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ الحق من ربک، یہ قطعی امر حق ہے، درا حال ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ قائلاً سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ من ربک، یہ حال ہے، یہ قطعی امر حق ہے اس حال میں کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اے شاکین، لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، لہٰذا تم اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ بنو، یعنی اس قسم کے لوگوں میں سے نہ بنو جو شک کرتے ہیں۔ فہو، اللہ تعالیٰ کا یہ قول فلا تکونن من الممترین، یہ ابلغ ہے اس جملے سے کہ لا تمتر، شک نہ کرو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ یعنی لِكُلٍّ مِّنَ الْأُمَمِ، اختلاف کرنے والی قوموں میں سے ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے۔ وجہہ، اے قبلہ ہے، ہوا موالیہا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ وجہہ کی تفسیر قبلہ سے کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ وجہہ اس میں مکان ہے، تو ایسی صورت میں جب یہ مکان کا نام ہے، اس میں مکان ہے،
تو یہاں واو کا ثبوت وجہا میں جہت کے بجائے وجہا واو کا ثبوت قیاسی ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک وجہا ہے، رخ ہے، قبلہ ہے، جس کی طرف وہ مڑتا ہے، یعنی نماز میں اپنے چہرے کو کرتا ہے فی قراتن، اور ایک قرات میں مولیہا کی جگہ مولاہا مجہول ہے، یعنی اس کی طرف وہ پھیرا جاتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو خیرات کی طرف، اچھے کاموں کی طرف سبقت کرو۔ فاستبقوا الخیرات، اس سے پہلے جو جملہ ہے، اس سے پہلے کے جملے اور اس جملے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے، جسے سننے والا خود تھوڑے غور و فکر سے بھر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز جسے پڑھنی ہوگی اسے بہرحال کسی نہ کسی سمت کی طرف تو رخ کرنا ہی ہوگا، مگر اصل چیز وہ رخ نہیں ہے جس طرف تم مڑتے ہو، بلکہ اصل چیز وہ بھلائیاں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو۔ لہٰذا سمت اور مقام کی بحث میں پڑھنے کے بجائے تمہیں فکر بھلائیوں کے حصول کی ہونی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، تو خیرات کی طرف سبقت کرو، بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ بادروا الی الطاعات، طاعات کی طرف سبقت کرو۔ اس تفسیر سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ الخیرات یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یہاں پر کسرہ دینے والے الی کو حذف کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے خیرات کو نصب ہے۔ آپ کہیں گے جر ہے، جر نہیں نصب ہے، لیکن یہاں نصب کسرے کی شکل میں ہے، باقی باتیں آپ پر واضح ہے۔ فاستبقوا الخیرات اے بادروا الی الطاعات، طاعات کی طرف سبقت کرو اور اس کے قبول کی طرف سبقت کرو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا۔ یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں پالے گا، یعنی قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا، پھر تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اعمال کو اچھا کرنے کی کوشش کرو، جھگڑے لڑائی میں نہ الجھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ومن حیث خرجت لسفر فول وجهک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک، یقیناً یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تعملون کی تقدیر پر یہ ترجمہ ہوگا، اے مسلمانوں، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اگر یعملون تو ان کے، یعنی اہل کتاب کے، یہود کے، اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یا کی تقدیر پر بالتا والیا دونوں طرح سے قرأت ہے۔ تقدم مثلہ، مفسر کہتے ہیں کہ پہلے بھی اس جیسی آیت گزر چکی ہے تو دوبارہ تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کررہ، اسے مکرر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا،
اس بات کو بتانے کے لیے کہ سفر اور غیر سفر دونوں کا حکم برابر ہے، مقیم ہو کہ مسافر ہو، بہرحال نماز میں تمہیں اپنا رخ کعبے کی طرف کرنا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ یعنی ہمارے اس حکم کی پوری پابندی کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مقررہ سمت کے سوا کسی دوسرے سمت کی طرف نماز پڑھتے دیکھا جائے، ورنہ تمہارے دشمنوں کو تم پر یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کیا خوب امت وسط ہے، کیسے اچھے حق پرستی کے گواہ بنے ہیں، جو یہ بھی کہے جاتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، اور پھر اس کی خلاف ورزی بھی کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کررہ للتاکید، مصنف کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو مکرر فرمایا للتاکید، تاکید کے لیے۔ اس تاکید کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو محشی کہتے ہیں اس تاکید کی ضرورت یوں تھی کہ اسلام میں واقع ہونے والا یہ پہلا نسخ تھا، جیسا کہ اس بات کی صراحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے لوگوں نے کی ہے کہ اسلام میں یا قرآن میں جو نسخ ہے اس میں سب سے پہلا نسخ یہ ہے۔ اور نسخ کی جہاں تک بات ہے تو فتنے اور شبہ کے جگہوں میں سے ہے، اس لیے مناسب یہ تھا کہ اس معاملے کی تاکید کی جائے اور اس کے ذکر کو مکرر کیا جائے، ایک بار اور اس کے ذکر کو مکرر کیا جائے۔ اس وجہ سے یہاں پر تاکیداً اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کو یعنی یہود اور مشرکین کو کوئی حجت نہ رہے، کوئی تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، اے مجادلہ کوئی جھگڑا نہ رہے، فی التولی الی غیرہا، کعبہ کے سوا کی طرف منہ کرنے میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا مجادلہ تم سے ختم ہو جائے، کیونکہ یہودی پہلے کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ یجھد دیننا، اس حکم کے آنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ امر قبلہ، تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ محمد کو دیکھو کہ ہمارے دین کا انکار بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلہ کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اور مشرکین پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس نبی کو دیکھو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور ابراہیم کے قبلے یعنی کعبہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں کہ قبلہ بیت المقدس کو بنا کر کے رکھے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی عناد کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ما تحول الیہا الا میلا الی دین آبائہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف نہیں پھرے مگر اپنے باپ دادا کے دین کی خواہش کی وجہ سے، جھکاؤ کی وجہ سے وہ تو ایسا کہتے ہیں، والاستثناء متصل الا الذین ظلموا میں جو استثناء ہے یہ استثناء متصل ہے، یعنی من الناس سے ہے، یعنی مطلب یہ ہے لئلا یکون حجۃ لأحد من الیہود الا الذین ظلموا منہم، تو یہ استثناء متصل ہے، معنی یہ ہے کہ تمہارے خلاف کسی کو کوئی کلام نہ رہے سوائے ان ظالموں کے کلام کے۔
فلا تخشوہم واخشونی، لہٰذا تم ان ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی ان کے جدل و جدال سے نہ ڈرو کعبہ کی طرف رخ کرنے میں۔ واخشونی، مجھ سے ڈرو میرے حکم کی بجا آوری میں، یعنی میرے حکم کو بجا لاؤ۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو تام کر دوں۔ لِأُتِمَّ سے پہلے واو ہے، کہتے ہیں یہ معطوف ہے لِأَلَّا یکون پر، لِأَلَّا یکون للناس پر معطوف ہے، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو تام کر دوں۔ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ نعمت سے مراد وہی نعمت امامت اور پیشوائی ہے جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دی گئی تھی۔ دنیا میں ایک امت کی راست روی کا یہ انتہائی ثمرہ ہے کہ وہ اللہ کے امر تشریعی سے اقوام عالم کی رہنما و پیشوا بنائی جائے۔ نوع انسان کو خدا پرستی اور نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت اس کے سپرد کی جائے۔ یہ منصب جس امت کو دیا گیا، حقیقت میں اس پر اللہ کے فضل و انعام کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا نشان ہے، لہٰذا تمہیں اس لیے بھی ہمارے اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ ناشکری و نافرمانی کرنے سے کہیں یہ منصب تم سے چھین نہ لیا جائے۔ اس کی پیروی کرو گے تو یہ نعمت تم پر مکمل کر دی جائے گی۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ لعلکم تہتدون الی الحق، جس طریقے کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طریقے سے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا۔ کہتے ہیں کاف حرف جار ہے، یہ متعلق ہے اتم سے، یعنی اتماماً کہ اتمامہا بارسالنا فیکم رسولا، جس طریقے سے کہ میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا تمہیں میں سے۔ رسولاً سے یہاں پر مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے دعائے ابراہیم کے ذیل میں۔ کہتے ہیں جو تمہیں ہماری آیات سناتے ہیں، ہماری آیات سے مراد قرآن ہے، اور تمہاری زندگی سنوارتے ہیں، یعنی تم کو شرک سے پاک کرتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں یعنی قرآن سکھاتے ہیں، والحکمہ اور حکمت سکھاتے ہیں۔ حکمت میں مختلف اقوال ہیں، ما سبق میں ذکر کر چکا ہوں، وہاں پلٹ جائیے۔ ایک قول یہ کہ حکمت سے مراد وہ احکام جو کتاب میں ہیں،
یعنی کتاب کے احکام سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہ جانتے تھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو نماز کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے، میرے ہر ایک حکم کو بجا لانے کے ذریعے سے۔ اذکرکم، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ ایک قول یہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں بدلہ دوں گا، مجھے یاد کرنے اور رکھنے کا۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے، میں نے سطور میں لکھا شیخین کے نزدیک، بخاری اور مسلم کے نزدیک حدیث میں ہے، ان اللہ، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت سے مروی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو شخص مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا، میں اسے اپنے جی میں یاد کروں گا، اور جو مجھے ومن ذکرنی فی ملء، اور جو مجھے محفل میں ذکر کرے گا، میں اس کی محفل سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، یعنی میری نعمت کا شکر ادا کرو۔ نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ بالطاعہ، فرما برداری کے ذریعے سے، میرے احکام کو بجا لا کر، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو معصیت کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ منصب امامت پر معمور فرمانے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مگر تمام دوسری باتوں سے پہلے جس بات پر متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عہدہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ حضرات لٹائے جا رہے ہوں۔ یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر اور ثابت قدمی، عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں آگے بڑھے چلے جاؤ گے، تب تم پر عنایات کی بارش ہوں گی۔ کہتے ہیں استعینوا علی الآخرہ بالصبر، صبر کے ذریعے سے، یعنی طاعت پر صبر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے، اور نماز کے ذریعے سے، ذکر میں
اللہ رب العزت نے نماز کو خاص کیا، نماز کے مقرر ہونے کی وجہ سے، بار بار فرض ہونے کی وجہ سے، نماز کے بار بار ہونے کی وجہ سے، اور اس کی اہمیت و عظمت کی وجہ سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بالعون، یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مدد کے ذریعے، یعنی یقیناً اللہ کی مدد صابروں کے ساتھ ہے۔ تم الدرس۔